اٹھے سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو. تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر. اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی. سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا. پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی. پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر ھذا ربی ھذا اکبر. فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفا، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے، پوری کائنات کی ہے. بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اور بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بحسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام. یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا ہے. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی
تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے یزداں بکمند آور، اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے. وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسی. لنفسی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے. کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے. کفر کے لفظی معنی دبا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفارہ بنا ہے. کفارہ، آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، محو ہو جائے، گناہ کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. کفارہ. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے عَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہیں. کس معنی میں؟ کہ وہ دانہ جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا، تو یہ کفر ہے، کفران نعمت. قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا، کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا. دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے، لیکن اس حقیقت کو، دل کی اس صداقت، دل کی گواہی کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے تعصب کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا، اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے. یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی علیہم السلام. لیکن اپنے قلب و ذہن کی ان گواہیوں کو چھپایا انہوں نے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے. تو کفر بمانی اسلام، بمقابلہ اسلام
کفر بمانی بمقابلہ ایمان، نفاق جو ہے وہ کفر